رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں۔ بزم علم و آگہی، بزم علماء، وقت کے پاکستان کے ریاست کے مستند ترین علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، اور آج مہمان علماء میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب ہمارا پینل ہے، جبکہ موضوع ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک سکھاتا ہے؟ کیا قرآن کی تعلیمات ہیں؟ کیا تعلیمات نبوی ہیں جو احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں؟ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان خداوند کریم، آج اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا بتایا ہے قرآن و سنت نے، اور آج ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں علماء کرام کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کیا بتا رہا ہے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے بیہیویئر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، بڑا اہم موضوع ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جسے ہم عام طور پر اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں ہم اسے صلہ رحمی کہا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ اب یہاں پر رشتہ دار کون سے مراد ہیں؟ ٹھیک ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعنی ذی محارم جو ہیں، یعنی جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں، خونی جن کے ساتھ رشتہ ہے، وہ مراد ہے۔ اچھا، بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ دار مراد ہیں، چاہے قریبی ہوں یا چاہے دور کے ہوں۔ صحیح۔ تو فرمایا کہ یہ جو دوسرا قول ہے یہ زیادہ ترجیحی بنیادوں پر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ مطلقاً کوئی بھی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ درجہ بدرجہ ہے، جو بہت قریب ہے ان کا اس کے ساتھ اس انداز میں، جو تھوڑا دور ہے اس کے ساتھ اس انداز میں۔ تو یہ یہاں پر تفاوت بہرحال رہے گا کہ جو جتنا قریبی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن مطلقاً تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور پھر دوسری بات، فقہی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ یہ کوئی سنت یا مستحبات میں سے نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ حکم ہے، صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ جی جی، یہ باقاعدہ فقہائے دین نے اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا، نہ کی تو واجب ترک ہوگا۔ جی، واجب ترک ہوگا، گناہگار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ، جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، عبادت کے ساتھ جوڑ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ذی محارم میں والدین سے بڑھ کر کون ہے؟ سب سے قریب تو وہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی متصل جو ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک صرف اسی امت میں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پچھلی امتوں کو بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے میثاق لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ اسی طریقے سے یسألونک ماذا ينفقون، پوچھا گیا کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کس پر خرچ کرے، صحیح، کس پر خرچ کرے، کیا خرچ کرے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر کی چیزیں وہ خرچ کر سکتے ہو۔ کیا خرچ کریں؟ جو بھی اچھی چیز ہے جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، وہ خرچ کرو۔ کس پر؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ اکبر، والاقربین والیتامى والمساکین، والدین،
پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر، یتامہ اور مساکین پر، یہاں تک حکم ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کہ جب کسی میت کی میراث بٹ رہی ہو، یعنی میراث طے ہو رہی ہو، اور وہاں پر اچانک تمہارے قریبی رشتہ دار آ جائیں، تمہارے عزیز و اقارب آ جائیں جو غریب ہوں، تو اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اس وقت بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا، بالکل صحیح، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، تم انہیں بھی کچھ دیتے رہو۔ پھر آپ یہ دیکھیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور کس چیز کا؟ یعنی قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک احکامات، ایک حکم نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر جا بجا فرمایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، رحم، یہ رحمان سے ہے، یہ رحمان سے ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو تخلیق فرمایا تو یہ رشتہ کھڑا ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو نے مجھے بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں میں نے تجھے بنایا ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم اگر روزی میں برکت چاہتے ہو، تم اگر عمر میں طوالت چاہتے ہو، تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے زیر سایہ ہم نے سمجھا رشتہ داروں کا کیا مقام ہے، ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک، اور پھر واجب کا درجہ۔ اچھا، پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمودات میں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں رشتہ داروں سے برتاؤ اور سلوک سے متعلق؟ جی الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ مدرس قرآن حضرت مفتی اہل سنت مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے، اور تمام گوشوں کو خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہی حکم دیتا ہے، جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے انسانیت کو پھیلایا، وہی انسان کی تخلیق کے ساتھ رب کائنات نے متصلاً یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور فرمایا کہ ذوی الارحام کا، رشتہ داروں کا، رشتوں کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ٹھیک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اور حضور کی زندگی، یہ ہمارے سامنے ایک بنیادی مشعل راہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کی۔ اگر کسی رشتہ دار نے حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادتی بھی کی، ظلم بھی کیا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ سل من قطعک واعف من ظلمک، فرمایا کہ جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور واعف عمن ظلمک، جو تجھے ظلم کرے تیرے ساتھ فرمایا اس کو بھی تو معاف فرما دے۔ اور سورہ اعراف کے اندر بھی یہ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ فرمایا کہ معاف کرنا اختیار کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حوالے سے کسی کا حق مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے اگر علامہ کسی صاحب، نے میں کنٹینیو کروں گا، کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ایک بریک لینا پڑی انٹینشنلی، میں کنٹینیو کروں گا یہیں سے جہاں سے آپ نے ابھی چھوڑا ہے۔ ایک بریک ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ علامہ صاحب سے جانتے ہیں حضور کیا فرما رہے ہیں رشتہ داروں کے رویے اور حسن سلوک کے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ شرجیل احمد خان صاحب ہمارا پینل ہے۔ جو فریش جوائنرز ہیں وہ جان لیں کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں جانا مفتی سہیل صاحب سے رشتہ داروں کے ساتھ قرآن کیا کہتا ہے، رویہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہیں، حضور کی احادیث طیبہ میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بیان کر رہے تھے تو ہم بریک پر گئے۔ علامہ صاحب
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری روزی میں برکت ہو، تو اس کا ایک ہی عمل ہے، ایک ہی وظیفہ ہے کہ تم عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ اور جیسے کہ مفتی صاحب نے درجات بیان فرمایا سب سے پہلے تو ماں باپ کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ماں کے بعد الخالۃ کالام، خالہ جو ہے وہ سمجھو ماں کی طرح ہے۔ اچھا، اسی طرح چچا ہیں آپ کے، وہ آپ کے باپ ہیں، آپ کا بڑا بھائی ہے، اس کا باپ کا درجہ ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت فرمائے گا، آپ کی عمر میں بھی برکت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت و شہرت کو بھی دوام عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، اور اگر آپ یہ سلوک کریں گے، سبحان دوسری بات یہ کہ آپ نے صدقات دینے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، وہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، کچھ صدقات واجبہ ہیں وہ تو دینے ہیں، صدقہ فطر دینا ہے، آپ نے زکوٰۃ، آپ عزیز و اقارب کو دیں گے، ان میں سے اگر کوئی فقیر شرعی ہے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، اللہ، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے اور گا، ایک رشتہ دار کا حسن سلوک، اس سے سلوک کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک اپنا فرض ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ کوشش دیکھیں اسلام کے کتنا حسن ہے، آپ سب سے پہلے جو ہے نا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں جناب ایت شریکہ ہے ساڈا، یہ ہمارے چچا کے بیٹے، یہ بھائی کے بیٹے، یہ کھڑے ہو گئے، تو اسلام نے کہا نہیں، ان کو کھڑا کرنا ہے تم نے، ان کو سب سے پہلے، جس کو ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ جناب تیری دیوار سے میری دیوار اونچی ہو جائے، یہ مجھے ان سے آگے بڑھنا ہے، ان کو اسلام کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار کے حوالے سے آپ نے فرمایا، مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے رشتہ دار سارے کھڑے، اچھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا، زیادتی کی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا، اللہ، فرمایا کہ جنہوں نے ظلم بھی کیا ان کو بھی تم معاف کر دو۔ سبحان اللہ، سلمان بھائی یہ ہمارے لیے کہنا، بڑی مثال یہ ہے، ہمارے لیے کہنا تو بڑا آسان ہے، صحیح بات ہے، ہم تو بات کرنے کے روادار نہیں ہوتے، معاف کرنا تو بہت دور کی صحیح بات بات ہے۔ ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بندہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے بندہ، تو بندہ بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا صحیح ہے۔ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو؟ فرمایا انت کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے بارے میں یہ فرمایا میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے بات کی تھی۔ مفتی صاحب، یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنا بڑا سلوک کیا، کنویں کے اندر ڈال دیا، ان کو مار دیا، ختم کر دیا نا۔ آج جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔ اللہ، فرمایا، اور یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھیں، آپ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب دیے تو آپ نے یہ نہیں یاد کیا کہ مجھے کنویں میں ڈالا تھا، مجھے یہ کیا تھا، فرمایا اللہ نے کرم کر دیا، آج ہم سب بھائیوں کو ملا دیا۔ اللہ، اور شیطان نے ہمارے درمیان جو تفریق پیدا کی تھی، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، اس تکلیف کا ذکر نہیں کر رہے۔ ہم تکلیف کو زیادہ یاد کرتے ہیں، نعمتوں کو زیادہ یاد نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کرم فرما رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما رہے ہیں۔ تو خاص طور پر آپ یہ کوشش کریں عزیز و اقارب کے ساتھ۔ ایک جملہ کہہ کے بس میں بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے ہاں سلمان بھائی چھوٹی چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نمازی، غازی، بہت تسبیحاں پڑھنے والے، تہجد گزار، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی برداشت قوت نہیں ہے ذرا سا بھی۔ دیکھیں کل کی منزل کے اندر قبلہ مفتی صاحب گزرا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رشتہ داروں کے اندر ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو وہ کو گالیاں دے گا، کو برا بلا کہے گا، کو فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، آپ کہیں کہ نہیں نہیں میں نے بھی وہی کرنا ہے، اینٹ کے جواب پتھر سے دینا ہے۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ اس عداوت و دشمنی کا جواب صلہ رحمی کے ساتھ دیجئے، آپ اس اینٹ پتھر کا جواب محبت کے ساتھ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دے گا، جیسے اوس و خزرج کا کیا۔ تو ہمارے خاندانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کی دو بھائی آپس میں ناراض تھے۔ ایک بھائی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے یار وہ اس کی بیٹی کی شادی تھی نا، تو یہ کارڈ دینے گھر پہ آئے تھے، کارڈ خود دے کے گئے، ان کی بچی خود ہماری بھتیجی کارڈ دے کے گئی، لیکن جلدی جلدی میں دے کے چلی گئی دروازے سے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نا اس بھتیجی کی شادی میں یعنی کہ بعد بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ہم قطع تعلق کے، بہانے اور قطع، اس کے بعد قطع تعلق۔ تو ہماری نمازیں، حج، عمرے، سارے کے سارے معاملات، فرمایا پیر کا اور جمعرات کا دن ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بندوں کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔
فرمایا جس کا قطع تعلق کیا ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا اترک بہذین، فرمایا اٹھا کے پھینکو ان کے نامہ اعمال کو. فرمایا کہ یہاں بالکل ان کے نامہ اعمال میں کوئی بھی قبول نہیں ہوگا جب تک فرمایا کہ وہ صلہ رحمی آپس میں نہیں کرے. اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ضرورت مند جو رشتہ دار ہیں ان سے متعلق کیا حکم آیا قرآن و سنت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے عنوان سے انتہائی جامع گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے علامہ صاحب اور مفتی صاحب کی زبانی سماعت کی، جس سے پورے پروگرام کو بنیادیں فراہم ہوں گی اور ریئل لائف ایگزامپلز بھی ہم نے سنی. دیکھیں بات یہ ہے سلمان بھائی کہ دین اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو ایک رسپانسبل بینگ، ایک ذمہ دار فرد بنانا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی لیے اس پر اللہ رب العزت یعنی خالق کے بھی حقوق ہیں اور مخلوق کے بھی ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ایک ریالٹی ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے کہ انسان کے نزدیک جو چیز زیادہ ہوتی ہے نظروں سے اوجھل ہونے کے امکانات بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اسی لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور دین اسلام کی تعلیمات کی آپ روشنی کہہ رہے ہیں جو نزدیک ترین تو وہ نظروں سے اوجھل ہونے کے چانسز، اگنور ہونے کے چانسز پیرلل ہوتا ہے، پھر زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. تو اس لیے کہا جاتا ہے نا چراغ تلے اندھیرا، کیونکہ وہ چراغ جو ہے چاروں جانب روشنی لیکن اس کے نیچے اندھیرا، نیچے اندھیرا، کیونکہ وہ اس کے بالکل پاس ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا کہ جو قریب ہیں کہیں وہ دور نہ ہو جائے. صحیح. جو واقعی قریب ہیں، جو خونی اعتبار سے بھی یا دیگر معاملات میں بہت زیادہ قریب ہیں، کہیں وہ حقوق میں آپ سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین جو ہم نے ابھی سماعت فرمائے اور جو قرآن کریم کی آیات سماعت فرمائی، اسے آپ سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت مند رشتہ داروں کی جو مدد کرنے کی بات ہے یہ صلہ رحمی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اور صلہ رحمی واجب ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ فقہی کتب کے اندر یہ بات تحریر ہے، جیسے در مختار کے اندر عبارت موجود ہے وَصِلَةُ الرَّحِیمِ وَاجِبَةٌ وَلَوْ كَانَتْ بِسَلَامٍ وَتَحِیَّةٍ وَہَدِیَّةٍ وَمُعَاوَنَةٍ، کہ صلہ رحمی واجب ہے اگرچہ سلام کے ذریعے، تحیت کے ذریعے، ہدیے یعنی تحفے تحائف کے ذریعے یا مدد کے ذریعے کیوں نہ ہو. اور پھر اس میں امام ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے جو حاشیہ لکھا رد المحتار، اس میں آپ فرماتے ہیں وَنَقَلَ الْقُرْطُبِي اتفاق الامتی علی وجوبی صلتها وحرمتی قطعها لأدلة القطعیة من الکتاب والسنة علی ذلك. تو امام قرطبی نے اجماع امت نقل کیا اس کے اوپر کہ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع تعلقی حرام ہے کیونکہ اس پہ ادلہ قطعیہ موجود ہے قرآن و سنت سے. تو یہ بات واضح ہو گئی. لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں لازم ہے کہ الاقرب فالاقرب کا اصول سامنے رکھ کر رشتہ داروں کی مدد کی جائے. بہت خوب علامہ صاحب. میں ناظرین کرام ایک وقفہ اور کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج 15واں روزہ کراچی پاکستان اور اس سے مماثلت رکھنے والی ریاستوں نے اختیار کیا ہے، جس کو افطار کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. حشاش بشاش رہیے. آپ اللہ کا شکر آپ کے چہرے پر نظر آنا چاہیے. ایسا چہرہ ہو کہ کوئی دیکھے تو مایوس نہ ہو بلکہ وہ خوش ہو جائے اور کہے یہ اللہ کا شاکر اور صابر بندہ ہے. اذان عصر قاری محمد شہزاد صاحب اپنے خوبصورت لب و لہجے میں دیا چاہتے ہیں اور ہم اسی دوران میں نماز عصر ادا کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان. اللہ کی رحمت